میرا نام بابو یوسف بچن ہے۔ میرے چینل مسیحی تعلیمات کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے خدا کے کلام کو آپ بھی دوسروں تک پہنچائیں۔ علم المریم قسط نمبر 5، مقدسہ مریم مادر خدا۔ کلام مقدس روایت اور کلیسیائی تعلیم کے مطابق مقدسہ مریم کے بارے 4 بڑے عقیدوں میں سے دوسرا بڑا عقیدہ مقدسہ مریم مادر خدا کا ہے۔ یہ قدیم ترین عقیدہ کلام مقدس میں ہی پایا جاتا ہے۔ بے شمار آیات مقدسہ میں جگہ بجگہ اس عقیدہ کی تعلیم پائی جاتی ہے۔ رسولی بزرگوں اور آبائی کلیسیا نے اس تعلیم کو ملحوظ خاطر رکھ کر مقدسہ مریم کو خدا کی ماں کا لقب دیا ہے۔ کلیسیائی تاریخ گواہ ہے کہ کلیسیائی عالم علامہ اسکندر آف سکندریہ نے یہ مقبول ترین لقب مقدسہ مریم خدا کی ماں پیش کیا تھا۔ لقب خدا کی ماں کے تناظر میں ایک بہت بڑا بھید پایا جاتا ہے۔ جیسے یسوع مسیح میں انسانی ذات اور الہی ذات پائی جاتی ہیں، جسے ہم الوہیت مسیح کہتے ہیں، جسے سمجھنا مشکل ہے، اسی طرح مقدسہ مریم اور یسوع کے اس الہی رشتے کی گہرائی کو سمجھنا بھی بے حد مشکل ترین ہے۔ خدا کی ماں کے بھید کی روحانیت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کیا یسوع خدا ہے۔ یسوع خدا ہے کا عقیدہ مسیحیت کے ایمان کا اہم ترین اور اعلیٰ ترین جز ہے، جو صرف ایمانی آنکھ سے ہی نظر آتا ہے۔ عہد قدیم میں انبیاء کبریٰ میں سے مرد خدا عیسیٰ نبی یسوع مسیح کی ذات کی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ اپنے صحیفے میں مرقوم ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو بیٹا عطا کیا گیا، اور صدارت اس کے کندھے پر ہے، اور اس کا نام یہ ہے، یعنی عجیب، مشیر، خدائے قادر، اب ابدی، سلامتی کا رئیس۔ مزید فرماتے ہیں، دیکھو کمواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ انجیل نویس مقدس متی ایمانویل کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ۔ گویا عیسیٰ نبی اور متی رسول یسوع بچے کو خدائے قادر اور خدا کہتے ہیں، اور جب وہ بچہ دھرتی پر تشریف لایا تو اسے الہی سجدہ کیا گیا، جو یہودی ثقافت کا دستور تھا۔ انجیل متی میں لکھا ہے کہ مجوسیوں نے اسے سجدہ کیا۔ مزید لکھا ہے، جب یسوع نے طوفان کو ڈانٹا تو شاگردوں نے اسے سجدہ کیا۔ مقدس توما رسول نے مسیح کے جی اٹھنے کے بعد اقرار کیا کہ تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ مقدس پولس رسول رومیوں کو خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسیح اسرائیلی تھا، اور بشریت کی نسبت المسیح بھی انہی میں سے ہوا، جو سب کے اوپر ابد تک خدائے موجود ہے۔ کفرنہوم کے سینیگاگ میں جب مسیح نے ایک شخص سے بدروح کو نکالا تو بدروح نے بھی اقرار کیا کہ تو قدوس خدا ہے۔ حکیم لوقا الزبات کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات یوں قلم بند کرتے ہیں، میرے خداوند کی ماں میرے گھر آئی۔ گویا ان تمام حوالہ جات میں یسوع المسیح کو خدائے قادر، خدا ہمارے ساتھ، ایمانویل، خدائے موجود، قدوس خدا، خداوند اور خدا کہا گیا ہے۔ اسی لیے یوحنا عارف اپنی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں اس بھید کو افشاں کرتے ہیں کہ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور کلمہ خدا تھا۔ لہٰذا الہی الہام سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یسوع خدا ہے، اور اگر یسوع خدا ہے تو مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے۔ خدا کی ماں کے عقیدے کا بھید یہ ہے کہ مقدسہ مریم صرف یسوع کی انسانی ذات کی ہی ماں نہیں، بلکہ الہی ذات کی بھی ماں ہے۔
چونکہ مسیح میں دو ذاتیں متحد ہے، یعنی انسانی اور الہی، لیکن مقدسہ مریم نے صرف انسانی ذات کو جنم دیا تھا، الہی ذات کو نہیں۔ چونکہ دونوں ذاتیں ایک ہی اقنوم میں مکمل طور پر متحد ہیں اور وہ ایک اقنوم خدا ہے، اس واسطے جس نے جنا اور پورے طور پر ضرور ہی خدا کی ماں ہے۔ کیونکہ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے تو ہمیں یہ بھی اقرار کرنا پڑتا ہے کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے۔ گویا مقدسہ مریم الہی اور انسانی ذات کی ماں ہے۔ بزرگ اوریجن، مقدس ڈایونیسس، مقدس اتھاناسیس اور مقدس گریگی اور دوسرے علماء اپنی تحریروں میں مقدسہ مریم کو خدا کی ماں ہی لکھتے ہیں۔ چوتھی پانچویں صدی میں ایک بدعتی مسیحی نستوریس گزرا ہے۔ وہ یہ مانتا تھا کہ مسیح میں دو ذاتیں ہیں، لیکن یہ نہیں مانتا تھا کہ مقدسہ مریم الہی ذات کی بھی ماں ہے۔ کلیسیا کے بے شمار لوگ اس بدعت کا شکار ہوئے۔ آخر کار 431 میں ترکی میں افسس کے مقام پر ایک کلیسیائی مجلس ہوئی جس میں 314 بشپ صاحبان نے شرکت کی۔ بے شمار دلائل و براہین سے عقیدہ مقدسہ مریم خدا کی ماں کو ثابت کر کے قبول فرمایا۔ سر آف سکندریہ نے منطقی دلائل دیتے ہوئے فرمایا، جیسے ایک والدین اپنے جسمانی بیٹے کی روح کو پیدا نہیں کرتے جبکہ دونوں ہی اپنے بیٹے کے جسمانی بدن کو ہی پیدا کرتے ہیں، جبکہ پیدا شدہ بچہ دونوں ہی کا بیٹا کہلاتا ہے جو روح اور بدن کا متحدہ وجود ہوتا ہے، حالانکہ وہ دونوں ہی جسمانی بچے کے والدین ہوتے ہیں، روح کے نہیں، لیکن متحدہ وجود کی نسبت سے وہ روح کے بھی اور بدن کے بھی والدین ہوتے ہیں۔ اسی طرح الوہیت مسیح کے لحاظ سے مقدسہ مریم مسیح کے بدن کو پیدا کرنے کے موجب انسانی اور الہی ذات کے متحد وجود کی ماں کہلاتی ہے۔ چونکہ الوہیت مسیح کے لحاظ سے مسیح خدا ہے، اس لیے مقدسہ مریم خدا کی ماں کہلاتی ہے۔ اور اگر ہم صرف مقدسہ مریم کو یسوع کی ماں مانتے ہیں تو پھر ہم الوہیت مسیح کا انکار کرتے ہیں کہ مسیح صرف کامل انسان ہے، کامل خدا نہیں۔ اور اگر مسیح کو کامل خدا مانے تو پھر مقدسہ مریم خدا یسوع مسیح کی ماں ہے۔ کلیسیائی بزرگ سرل نے اس مکاشفہ کو کشف کر کے اس عظیم عقیدہ پر ابدی مہر ثبت کر دی، اور عالمی مجلس نے کلیسیائی دستاویز میں درج کر دیا کہ مقدسہ مریم کلام مقدس کے مطابق خدا کی ماں ہے، اور یہ لقب مقدسہ مریم کی اعلیٰ نسبتی عزت کا ثبوت ہے۔ ہم مومنین مقدسہ مریم کی عقیدت کے اظہار کے لیے فرشتے کے سلام میں ہر وقت یہ ورد کرتے ہیں کہ اے خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر۔ ہم خدا اور مقدسہ مریم کے رشتے کی گہرائی کا اقرار کر کے بے شمار فضائل حاصل کرتے ہیں۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔